ہمیشہ جب بھی پردے کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے خواتین پہ سارے ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ احکام دینے شروع کیے تو مردوں سے شروع کیا ہے، مردوں کو پہلے ایڈریس کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، بڑا اچھا سیشن آپ نے کنڈکٹ کروایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اب فرشتے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کر رہے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے سردار تھے ابلیس، اس نے اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، فرشتوں کا سردار بھی رہے ہیں، انہوں نے تمام معاملات اللہ کے آگے دیکھے ہیں، ساری زندگی عبادت بھی کرتے رہے ہیں، سارا کچھ کرتے رہے، تو آخر کیا وجہ ہوئی ہے اتنا ہم نے اتنے قریب سے نہیں اللہ کو دیکھا جتنے قریب سے جو ہے انہوں نے دیکھا ہے؟ اس کے باوجود، سارے معاملات کے باوجود جو ہے وہ نہ مطلب کہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، وہ اپنے تکبر کا شکار ہو گیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اس کو اس آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا، جس کام کے لیے مطلب اللہ نے ایک سسٹم بنانا تھا، اس وجہ سے وہ اس تکبر کا شکار ہو گیا، یا ویسے ہی کیا وجوہات ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور اس لیے وہ اس کا شکار ہوا۔ قرآن نے اس کی وجہ خود بیان کی ہے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑائی کے احساس میں جی رہا تھا۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک نفسیات جب غالب ہو جائے، ابلیس کا چونکہ مقام اس میں کوئی شک نہیں بہت بلند تھا، فرشتوں کا خیر سردار تو نہیں تھا، لیکن یہ بات قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا گیا وہ فرشتوں کی کسی مجلس میں ہی موجود تھا، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس درجے کی وہ مقرب و بلند حیثیت شخصیت تھی جو اپنی عبادت اور ریاضت سے اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہ واضح ہے کہ جنوں کے لیے جو ہے غیب کی دنیا نسبتاً ہم جس طرح ہم بالکل ہمارے لیے انسین ہے، ان کے لیے انسین نہیں ہوتی، تو وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ اسی چیز نے غالباً اس کے اندر بڑائی کا نہ صرف احساس پیدا کیا بلکہ یہ احساس اور یہ نفسیات اس پہ غالب ہو گئی۔ تو جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جب کوئی نفسیات غالب ہو جائے، تو میں نے ابھی بھی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی تھی نا، سامنے خدا پھر گفتگو شروع کر دے، پیغمبر آ جائے، اس کے بعد انسان کچھ نہیں سنتے، پھر کچھ نہیں سنتے، یعنی پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے کیے کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے میں توجہ دلا رہا تھا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابلیس ہماری کس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے خلاف ہمیں اعلان جنگ کر دینا چاہیے، ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ یہ اصولی چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابلیس تکبر کا شکار ہوا تو ہم تو تکبر کا شکار نہیں ہوئے۔ اس نے حضرت آدم اما حوا کو ایک دوسرے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا، مجھے آپ کو کسی اور طریقے سے وہ ہماری کمزوریوں لحاظ سے گھیرتا ہے، تو ہر وقت متنبع رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے تعارف، میری ایک کزن ہے نبیلہ اعجاز، جو آپ کی بکس کی نریشن کرنے والے گروپ میں شامل ہیں۔ وہ مجھے آپ کی نریشنز بھیجتی تھی، جہاں سے آپ کی رائٹنگز کے ساتھ میرا تعارف ہوا، اور جو تھوڑا بہت میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا آپ کے بارے میں، لیکن جتنا میں نے پڑھا اس سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جو پیرنٹس جن کے بچے دنیاوی لحاظ سے زیادہ پڑھے لکھے اور میچور ہیں اور ویسٹ میں لائف گزار رہے ہیں، ان کے کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے حساب سے ایک لاجک پیش کرتے ہیں، اور ہم جو میری ایج گروپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اس طریقے سے کیسے ڈیل کریں ان کو۔ جیسے ایک میرے بیٹے کا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی کو آدھا کیوں کہا گیا ہے، اور ایک یہ کہ آپ دعا کہتی ہیں میں فلاں چیز کے لیے دعا کرتی ہوں دعا کرتی ہوں، دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ کس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے میں نے، پھر یہ دعا کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو جو پڑھے لکھے میچور بچوں کے جو کویسچنز ہیں اس طرح کے، ہم جیسے پیرنٹس ان کو کس طرح ڈیل کریں، یہ میرا ایک کویسچن ہے۔ دیکھیے، ایڈریس تو کرنا چاہیے ان سارے سوالوں کو، الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں، لیکن پہلی جو بات ہے اصولی وہ یہ ہے، اور ہر شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بچے سوال کریں، ہمیں یہ جو بنیادی اساسات ہیں ان کا شعور ان میں راسخ کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیے کہ یہ جو ماں باپ بننا ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی بڑا ایکسائٹمنٹ کا زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، غالباً سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ میری آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پر خواتین کی گود میں اپنی ایک کریشن دیتے ہیں۔ وہ میرا آپ کا بچہ نہیں ہوتا، بہت بعد میں ہوتا ہے۔
وہ خدا کی تخلیق ہے، اور اتنی خوبصورت تخلیق ہے کہ وہ جس وقت وہ پیدا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا بچہ اپنا ہو یا دوسرے کا، ایسا پیار آتا ہے کچھ حد نہیں ہے، ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ ابھی خالص خدائی تخلیق ہے. اس کے بعد ہم اپنے اندر کا گند اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی خرابیاں اس کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. ہم غفلت کرتے ہیں، ہم بے توجہی کرتے ہیں، ہم بنیادی ایمانی تعلیم یا تو دیتے نہیں ہیں، سب سے بڑی چیز اس کا نمونہ بن کے نہیں دکھاتے. میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بچے ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ماں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی باپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نمازوں کا پابند نہیں ہے، کوئی روزہ کا پابند نہیں ہے، گھر میں انفاق کا کوئی ذکر نہیں ہے، شکر گزاری کا کوئی رویہ سامنے نظر نہیں آتا، مشکلات پر صبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اندیشوں پر توکل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو بچے جب یہ دیکھ رہے ہیں تو اصل دین تو ان میں آیا نہیں. بہرحال اب وہ نسلی طور پہ تو مسلمان ہے نا، ایک عصبیت پیدا ہو گئی ہے. اب جیسے دور جدید میں وہ سوچنے لگتے ہیں تو اس عصبیت پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہیں. تو دیکھیے ان سوالوں کا ہم جواب ابھی دے رہا ہوں میں، دے بھی دیں گے، لیکن تب بھی اس نے آخرت میں نہیں بچنا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ میں نے عورتوں کی گواہی عادی کیوں رکھی تھی. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ پوچھیں گے؟ آپ بتائیے. نہیں پوچھیں گے نا. تقدیر والا مسئلہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، جس وقت میں پروگرام سے پہلے میں نے کہا تھا وہ سوالات کر لیں آپ لوگ جو آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. کیونکہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے، لوگ ہمارے جیسے طالب علموں سے ساری زندگی وہ سوالات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے. جو اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں ایک ایک شخص سے پکڑ کے پوچھیں گے، گدی پکڑ کے پوچھیں گے. ایمان کہاں تھا بھائی تمہارا؟ شکر گزار کتنے بنے؟ توکل کتنا کیا؟ صبر کتنا کیا؟ تقوی کتنا اختیار کیا؟ منیمم لیول کی پریپریشن نہیں ہے ہماری. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آئیے دو سوالات پہ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی دونی بنائی؟ بالکل نہیں بنائی. وہاں پہ یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ جس وقت تم خود گواہی ارینج کرو تو وہ یہ کہتے ہیں عورتیں ہونی نہیں چاہیے. آپ دو کی بات کریں، بولتے ہیں ہونی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت میں جائے گا یہ معاملہ، آخر میں اختلاف ہوگا تو عدالت میں عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے اچھا لگے گا. بھائی گواہی آپ ارینج کر رہے ہیں نا، وہ دو نہیں کہہ رہے، بول رہے ہیں ایک بھی نہیں لاؤ، دو مرد بھی ہونے چاہیے. اور اگر نہیں ارینج ہو سکیں تو پھر اس وقت تم ایک کے بجائے دو عورتیں لے لو، تاکہ وہ جو عدالت میں ایک پریشر کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ کوئی سپورٹ تو ہو سکے نا. یہ بات انہوں نے کہی ہے. باقی جو اصل گواہی ہوتی ہے جو کسی حادثے کے موقع پہ، یہ کیا ہے؟ جب آپ گواہی پہلے سے ارینج کر رہے ہیں، یعنی کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے، تو گواہی آپ کے ہاتھ میں ہے نا. دو گواہ آپ میں سے کوئی بھی شخص فرض کر لیں، کرایہ داری کے کسی کانٹریکٹ میں اگر آپ گئے ہیں، مکانوں کی خرید و فروخت کے کسی کانٹریکٹ میں گئے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گواہی آپ بلاتے ہیں، لوگ سائن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک عورت کو بھی نہیں لاؤ، کیوں مشقت میں ڈالتے ہو میری بندیوں کو. لیکن اگر حادثہ ہو گیا اب تو کوئی ارینج کر ہی نہیں سکتا گواہی. اب تو جو ہوگا وہ گواہ بن جائے گا. چھوٹا بچہ ہوگا وہی گواہ بن جائے گا، عورت ہوگی وہ گواہ بن جائے گی، مرد ہوگا وہ گواہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جب نہیں سمجھا گیا تو اس کے بعد پھر ہماری دیکھیں فقہ وجود میں آتی ہے، اور وہاں بہت سیریس مسائل ہیں. فقہ ہماری کیا کہتی ہے کہ حدود آرڈیننس میں عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ مدد سننا، یہ طریقہ چلا رہا ہے. اس کے بعد تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے، اس کی عملی امپلیکیشن یہ ہے کہ کسی گھر میں ڈاکو گھس جائیں، مردوں کو قتل کر دیں، خواتین کو ریپ کریں، سامان لوٹ کے لے جائیں، تو حدود آرڈیننس یہ کہتی ہے کہ خواتین کی گواہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد تو بغاوت ہوگی دین سے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جہاں بھائی کرایہ داری کا کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہو وہاں پہ عورتوں کو مت لے کے آؤ، باقی تو ہر جگہ جو موجود ہوگا وہ گواہ بن جائے گا. اب جج فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. باقی جہاں تک دعا اور تقدیر کا معاملہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعا تو اصل میں اپنے عجز کا، بندگی کا اظہار ہے. تو یہ تو عبادت ہے. ہم تو جو نماز کی ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ دعا ہے، یہ تو اس لیے مانگنی چاہیے. اچھا مالک تو ہمیں سب کچھ ہی دے رہا ہے، تو یہ اصلاً بندگی کا اظہار ہے. لیکن جس کے حضور پیش ہو رہے ہیں اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تقدیر بھی ہے. تو اگر وہ
محسوس کرے گا، اس کی حکمت یہ ہوگی کہ بھئی نہیں، اس کی یہ بات چینج کی جا سکتی ہے۔ کی جا سکتی ہے کا مطلب سمجھ لیں، بعض اوقات ہم دعا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں 5-7 لوگوں کی تقدیر طے ہوتی ہو۔ نہیں فلاں خاتون پسند آ گئی، میری شادی کرا دیں اللہ میاں۔ زیادہ تر نوجوانوں کی دعا یہی ہوتی ہے، اور نہیں ہوتی، زیادہ تر کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ کم سے کم ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، اب ہو جاتی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں 5-7-8 لوگ اس تقدیر میں انوالو ہیں نا، تو بھئی میں تمہارے لیے کس کس کے معاملات ٹھیک کروں؟ وہ تو یہ نہیں چاہتا، دوسرے بندے نے تو کوئی دوسرا معاملہ رکھا ہوا ہے میرے ساتھ، تو پھر وہ جو ان کی حکمت جہاں تک جاتی ہے وہ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو کوئی بہتر بدل دے دیتے ہیں، آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، کسی بلا کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو خدا سے مانگتے رہنا کبھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے مانگیں کہ یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی تو آپ کو فیصلہ کر دیں کہ، ورنہ وہ صبر دے کے کوئی بہتر بدلا دے دیں۔ جان بھائی، سوال میرا آپ کے ٹاپک سے متعلق یہ ہے کہ جو آپ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، اس کے جو مقربین کی کیٹیگری ہے، کیا ان کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ برزخ نہیں ہے، حشر بھی نہیں ہے، یوم حساب بھی نہیں ہے، اور ایک جنت آباد ہے سابقون کی، جس میں نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، تو جیسے ہی جان نکلی ہم فزیکلی وہاں ٹرانسفر ہو گئے، اور کیا فزیکلی سابقون کی جنت کو انجوائے کر رہے ہیں، یا ہمارے لیے ہے وہ برزخ اور حساب؟ یہ میرا سوال ہے۔ کامنٹ میرا یہ ہے بریف سا آپ کے لیکچر پہ، ایز یوزول ریمائنڈر، کلیئرٹی اور موٹیویشن۔ اس کے رزلٹ میں آپ میری طرف سے 2 لاکھ روپے کا حقیر نذرانہ قبول کیجئے۔ امید ہے باقی لوگ بھی اس شاندار ہوٹل میں آنے کے بعد آپ کے کار خیر میں کچھ حصہ ڈال کر جائیں گے۔ تھینک یو۔ یہ قرآن کا اشارہ یہی ہے کہ وہ جنت الماوا، قرآن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت الماوا کے نام سے ایک جنت ہے، جس کے متعلق سورہ نجم میں ہے نا کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو جب دوسری دفعہ دیکھا تو سدرۃ المنتہا کا جو ذکر ہے، اندہا جنت الماوا، جنت الماوا کے پاس دیکھا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جنت اس وقت بنا دی گئی ہے، اور وہ جو مقربین کی خوشخبری دی گئی تھی، فرعون و ریحان و جنت نعیم، انہیں انسٹنٹلی وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو قیاس یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک تو السلام۔ آج آپ کا بیان بہت اچھا تھا جو بھی آپ نے ٹاک کی، دوسرا میں آپ کا بروشر دیکھ رہی تھی کہ مردوں کی تربیت، جو عورت خود ایک فیملی میں رہتی ہو اور پریشر ہو، وہ آگے بچوں کی، لڑکوں کی کیسے تربیت کرے کہ وہ ایک اچھے انسان، معاشرے میں ایک اچھے مرد کہلائیں۔ تو مجھے لگتا ہے عورتوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ مردوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے، جو اور ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ سے پہلے، فیملی سے پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو اچھا کہنا چاہتے ہیں اور دوستوں میں زیادہ اچھا ہونا چاہتے ہیں، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تھینک یو۔ غالباً جس آرٹیکل کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ لکھا اسی بنیاد پہ گیا ہے کہ مردوں کو تربیت کی ضرورت ہے، یعنی وہ غالباً مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو وہ اس پس منظر میں ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی پردے کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے خواتین پہ سارے ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ احکام دینے شروع کیے تو مردوں سے شروع کیا ہے، مردوں کو پہلے ایڈریس کیا ہے، تو اس پہلو سے وہ آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں جو بات آپ نے کہی ہے وہ ہم سب کا امتحان ہے، حضور نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، خیرکم خیرکم لاہلکم وانا خیر لاہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین۔ تو حضور کا رول ماڈل یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے۔ دیکھیے گھر ایک بہت ڈیفیکلٹ جگہ ہے، بہت مشکل چیلنجنگ پلیس ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس لیے کہ 2 مختلف دنیاؤں پس منظر کے لوگ ہیں، وہ جڑ گئے آپس میں، لیکن اب جڑنے کے بعد جو طباع کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، رجحان طبع ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہا نا۔ ابھی میں نے جو بیان کیا کہ نفسیات ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو کوئی فوکس نہیں کرتا میں اپنی نفسیات کو بدلوں، تو اس نفسیات، اس مزاج کے خلاف جنگ کرنا ایک بنیادی ہدف ہونا چاہیے، اور میاں بیوی کو قرآن نے سو بیان کیا نا کہ ایک دوسرے کے کارساز، مددگار ہونا چاہیے، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، بیوی شوہر کو کرے، شوہر بیوی کو کرے۔ قرآن نے جو لازمی دینی مطالبہ کیا ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، تو اس میں میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ جہاں سب سے بڑھ کر تو ایک دوسرے کو ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ متوجہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے رشتہ اس لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ
یہ خاندان کے دائرے میں بچے وجود میں آ رہے ہیں. بچوں کا مطلب آپ سمجھ لیجئے اگلی نسل وجود میں آ رہی ہے. یہ لوگ سماج میں جائیں گے, یہی میاں بنیں گے, یہی بیویاں بنیں گے, یہی مائیں بنیں گے, یہی باپ بنیں گے. یہ آپ کے پاس ہے, یہ آپ کے اختلاف کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے جھگڑوں کو دیکھ رہے ہیں. تو مزاجوں کا اختلاف تو رہے گا, اسے بدلنا مشکل ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اکوموڈیٹ کریں, ایڈجسٹ کریں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں, ایک دوسرے کا لحاظ کریں, اور بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ کرٹیکل ہوں, سپورٹیو ہونا چاہیے. یہ چیز کریں گے تو آہستہ آہستہ دلوں میں گنجائش بڑھتی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور اس میں نے دیکھا ہے خواتین کو ذرا زیادہ حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مرد تو ایسے بھی ذرا پیچھے رہ جانے والی مخلوق ہے. میں نے تو بلکہ وہ ادھوری کہانی میں بات واضح کی ہے نا کہ جنت میں میرا خیال ہے زیادہ تر خواتین ہی ہوں گی, مرد نہیں ہوں گے. السلام علیکم سر. میرا کویشچن یہ ہے کہ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا, اس پر مستقل مزاج کیسے رہ سکتا ہے بندہ؟ یہ شاید سب کا سوال ہو. جی, ہم سب کا سوال ہونا چاہیے. مستقل مزاجی دیکھیے ایک ایسا وصف ہے کہ جو خود قرآن مجید نے اس کو لازمی مطالبے کے طور پہ رکھا ہے. یہ جو ابھی پیچھے میں نے صبر پڑھا تھا نا, صبر کا ذکر کیا تھا, ابھی میں اس کو تفصیل سے پڑھانے جاؤں گا اس سیریز کے اندر. صبر کا مطلب عام حالات میں یہی ہے کہ دکھ, غم, مشکلات پر آپ بے حوصلہ مت ہو, مگر اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں صحیح رویے پر قائم رہیں. صبر بائی ڈیفینیشن سب مستقل مزاجی ہے. اور تقوی کے علاوہ جو دوسرا عمل جنت میں جانے کی بنیادی شرط کے طور پہ بیان ہوا وہ صبر ہے. اتنا مشکل کام ہے. سب سے پہلے تقوی ہے, سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے, اور پھر صبر ہے. درجن کے قریب مقامات میں صبر کو بیان کیا گیا ہے کہ جنت صبر کا بدلہ ہے. تو صبر ثابت قدمی بنیادی مطالبات میں سے. اب ہوتا یہ کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا, ہم پھسل جاتے ہیں. تو بس پھر اس کا اصول یہ ہے جو ایک شعر میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. بس یہی کرنا چاہیے. گر جائیں گے پھر اڑ جائیں گے. اٹھنے میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے. آپ اٹھتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ نہیں اب اس کا رخ موڑ دو, مجھے شرم آتی ہے, بار بار آ جاتا ہے, معافی مانگتا ہے, رجوع کرتا ہے, کب تک مجھ سے مدد مانگے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دل ہٹا دیں گے, برائی سے دل ہٹا دیں گے, نیکی پہ دل جما دیں گے. مایوس مت ہو, یہ مت سمجھیں کہ میں نے 50 دفعہ پہلے توبہ توڑی ہے. نہیں, فوراً رجوع کریں, لوٹیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, کرم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کویسچن بھی ہے اور ایک ایشو بھی تھا چھوٹا سا. ایک یہ کہ جیسے میں نے سنا ہے اسٹارٹ سے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, لیکن موسٹلی جیسے میرے 3 بچے ہیں, میں تو چاہوں گی ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کروں. کیا دعا بھی ہدایت میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ کہ بچے تو ظاہر ہے وہ طالب نہیں ہوتے, چھوٹی عمر میں ہیں یا ٹین ایجر ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, نماز میں بھی دعا کرتے ہیں, تو کیا یہ اس کا کردار کوئی ہے اس میں؟ جی بالکل ہے, بشرط یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ہمارا عمل بھی ہو. یعنی جس دعا میں عمل مطلوب ہوتا ہے اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ عمل بھی اکارڈنگلی کر رہے ہوں. یعنی ہم بچوں کے سامنے ہدایت کا ایک رول ماڈل پیش کر رہے ہوں اور ساتھ میں دل سے دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کام کرتی ہے کہ بچے کو گریجولی توفیق دیتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور عمل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, برعکس ہے, اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ بچہ نیک ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہے. ٹھیک. اور ایک ایشو تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا, اس نے 10 پارے حفظ کیے. پچھلے دنوں وہ بیمار ہوا تو اس کو کہیں ہم لیب ٹیکنیشینز جو ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے. انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے 10 پارے حفظ کیے ہیں. تو آگے اس نے بڑا جوش جذبے سے بتایا کہ آگے ہمیں لینگویجز بھی کروائیں گے, 9th 10th بھی کروائیں گے. تو اس نے آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں, الٹرا ساؤنڈ بھی ساتھ کر رہا تھا, نہیں آپ اس طرف نہ لے کے جائیں, مولویوں کا کردار کچھ نہ اچھا نہیں رہا. اب یہ تو اس لیول پہ بات ہی ختم ہو گئی, لیکن بچہ جو ہے نا وہ بڑا زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا یہ تو ممی انہوں نے یہ بات مجھے کہہ دی تو یہ تو اچھی بات ہی نہیں ہے. میں نے اس کو 2-3 باتیں بھی بتائیں, لیکن میرے پاس اتنا نالج نہیں تھا کہ میں اس کے اندر سے یہ چیز نہ نکال سکوں, کیونکہ وہ بڑے خوش ہو کے جا رہا تھا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سچویشن کیسے ہینڈل کی جائے, یا وقت پہ چھوڑ دیا جائے, یا اس کو کوئی ایسی بات یا ایسا حوالہ دیا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیے, یہ بات بچے پہ واضح کریں, بچے سے کمیونیکیشن اچھی رکھیں, اسے بتائیں کہ آپ تو اللہ کا کلام یاد کر رہے ہو نا, انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا اللہ کے کلام یاد کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ جو جس چیز کو انہوں نے مولوی کہا ہے
وہ تو خاص ایک سمجھے ہمارے سماج میں ایک طبقہ ہے نا. آپ تو قرآن مجید یاد کرا رہی ہیں تو اس پہ واضح کریں یہ تو کام ہی ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ فرض کر لیں بچہ بن رہا ہے ڈاکٹر, وہ یہ کہہ کہ انجینئر بننا بری بات ہے, تو بچے کو بتائیں اس نے ڈفرینٹ بات کہی ہے. یہ کانسیپٹ اس سے واضح کر دیں کہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے, یہ ڈفرینٹ چیز ہے, تو پتہ چل جائے گا اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر یہ یاد دہانی کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دیں. میرے سوال کے پہلے حصے کا جواب ابھی آپ نے دیا ہے, یہ سابقون والی جو بات انہوں نے کی تھی, لیکن اس میں جب آپ نے وہ اصحاب الیمین کا ذکر کیا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سائڈ پہ کر دیں گے, لیکن وہ اعمال نامے کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں تعداد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا, اور پھر جب فرشتے ان پہ سلامتی نازل کر دیتے ہیں تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ اب وہ جنتی ہیں, تو پھر کیا وہ حساب کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے, حالانکہ اصحاب الیمین کا لفظ ان کے ساتھ آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہ مجھے ایسا لگتا ہے, ایسا تاثر ملا کہ تھوڑی ایگزیجریشن ہو گئی ہے اس میں, جب آپ نے لاکھوں سالوں کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ وہ تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں اور مار بھی پڑ رہی ہے, اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے جنت میں بھی جانا ہے, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحمان اور عدل کے خلاف بات معلوم نہیں ہوتی تھوڑی سی؟ کیونکہ اتنے لاکھوں سالوں میں جو مار پڑ رہی ہے وہ زندگی میں اتنی مشکلات نہیں ہیں جو بعد میں آ رہی ہیں, اور بعد میں نتیجہ بھی جنت ہے, ممکن ہے وہ جنتی بھی ہوں, نیکیاں بھی زیادہ ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. بہت پہلا شکریہ. سوال میں جواب دینے سے پہلے دوسرے کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو حشر میں ہوگا یہ ایک نوعیت کی سزا ہوگی, تنبیہ نوعیت کی سزا ہوگی, تو جب سزا ہوتی ہے تو وہاں تو یہ سب کچھ ہوگا, اس لیے کہ انسان نے خدا کی نافرمانی کو چھوٹی چیز سمجھا ہے نا. ایک تو راستہ تو یہ تھا فوراً توبہ کرتا اور رجوع کرتا, پھر تو اصحاب الیمین میں آ گئے, یعنی مستقل یہ اس کا وصف ہے کہ وہ کھڑا رہا ہے. لیکن خدا کی نافرمانی کو آپ سیریس نہ لیں. ہم جس کائنات میں موجود ہیں نا وہاں جبریل امین جیسے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ, بڑے بڑے فرشتوں کا بھی, کہ وہ خدا سے لرزتے ہیں. خدا جب کلام کرتا ہے نا تو فرشتوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس طرح کی بلند مرتبت اور عظیم الشان ہستی ہے ہمارا خالق, ہمارا مالک, ساری کائنات کا خالق, مالک, پالن ہار, بے پناہ قدرت والا, بے پناہ طاقت والا, دلوں میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے, نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے. اس کی علم قدرت کا یہ معاملہ ہے, اور اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے, تو کچھ نہ کچھ اس کی قیمت دینی پڑے گی. تو یہ قیمت دینے کا پروسیس ہے, کیونکہ شکر کریں اس سے آگے اور بھی برا ہونے والا ہے. قرآن نے وہ بیان کیا نا, علیہم ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے فرشتے ہیں جو انتہائی تند خو ہیں اور درشت ہیں, بد مزاج. اب اس کا مطلب یہ دو جب وصف کسی کے اندر جمع ہو جائے نا, وہ مارے گا بھی اور آپ کو ذلیل بھی کرے گا. اور قرآن نے بعض جگہ ڈائلاگ ان کے سنائے ہیں, جب جہنم میں اہل جہنم میں فریاد کریں گے نا جنت جہنم کے داروغہ مالک سے, مالک تم اپنے پروردگار, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سننے سے بھی انکار کر دیں گے, مالک سے واسطہ پڑ رہا ہوگا, تو کہیں گے مالک تم اپنے پروردگار سے کہو, ہمارے مالک نے تو ہمیں ڈسون کر دیا کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے. تو جو جواب دیا ہے وہ درست جواب دیا. باقی پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ سر پہلا سوال وہ اصحاب الیمین سے متعلق تھا کہ ان کے بارے میں اعمال نامے کا ذکر بھی آ رہا ہے, ہاں میں لیکن ان کے بارے میں یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان کو پہلے سے نہیں ہی وہ سائڈ پہ میں کر سمجھ دیا گیا, جائے گا. ڈاکٹر سائمہ کو دینے ہیں. اور دوسرے میں بھی سر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو وہ ہے نا جو جہنم میں چلے گئے, یہ آپ اس سے پہلے کی منظر کشی وہ جب بھی کر سزا رہے ہے, تھے نا, حشر میں سزا کے طور پہ روکیں گے, ایسے نہیں روکیں لیکن گے. ان میں جنتی لوگ بھی شامل ہیں جنتی لوگوں کو روک لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اور بہت مار بھی پڑ یعنی رہی ہے وہ سر. خدا کی رحمت کی وجہ سے بخشے جا رہے ہیں, اپنے کسی میرٹ پہ نہیں بخشے جا رہے, خدا کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو کبھی آپ قرآن میں اور حدیثوں میں حشر کا ذرا نقشہ پڑھیں, آپ ایسے ہی آیا ہے. یعنی میں اپنی طرف سے کوئی انوینشن کر کے یہ بات بیان نہیں کر رہا. اور بھائی مجرم ہے, نافرمانی کی ہے, اس کو لائٹلی کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. باقی سب کا حساب ہوگا, مقربین کا بھی ہوگا, اصحاب الیمین کا بھی ہوگا, لیکن کس طریقے سے حساب ہوگا کہ ان کو بلا کے صرف اناؤنسمنٹ کی جائے گی, ان کی عزت افزائی کی جائے گی, کچھ بھی نہیں پوچھیں گے, صرف بلائیں گے. یعنی وہ تو خود دوسری جگہ پہ ہوں گے نا, بلاتے جائیں گے اور اناؤنس کرتے جائیں گے. جی السلام علیکم. جی میرا نام وعلیکم طارق ہے. جی
Thank you so much for actually pinpointing the key issues جو آپ نے بندگی کو جس طرح بیان کیا اور جس طرح پہلا سوال آپ نے بلڈ کیا کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میرا سوال جو آپ کے بیان پہ ہی ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ زندگی از آل اباؤٹ آخرہ. آپ کے انٹروڈکشن میں بھی لکھا ہوا ہے دس از مائی فرسٹ وزٹ ان یور سیشن، اور اس ریفرنس میں آپ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، لیکن آپ نے 3 ایکسیپشنز بھی وہاں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت موسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی. سو میری فکر یہ ہے اس وقت جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ وہ 3 کر رہے تھے اور ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، یا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دیٹس اے کویسچن. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبیوں کی دعوت عام طور پہ کبھی ان کو ڈاکٹر سائمہ کو دے دیں. عثمان اور دیر سے ہاتھ ریس کر رکھا ہے انہوں نے. یہ دیں. نبیوں کی دعوت عام طور پہ فیل ہوئی ہے، پیٹرن سب کا ایک ہی ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پیٹرن پہ لوگ کبھی جاتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں ان باتوں کو، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. 3 ہمیں رسول ایسے ملتے ہیں جن کی دعوت کو نظر آتا ہے سکسیس ملی ہے. حضور، حضرت موسیٰ قوم ان پہ ایمان لے آئی، حضور کی قوم ان پہ ایمان لے آئی، اور حضرت اسماعیل کی قوم ان پہ ایمان لے آئی. حضرت یونس کو بھی چاہیں تو آپ شامل کر لیں، عذاب کے قریب آ کے انہیں معافی مل گئی تو وہ ایمان لے آئی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیٹرن میں کوئی ایسی چیز تھی جو ہمارے ہاں کے لوگ مس کر رہے ہیں. یہ پیٹرن ہمیشہ ناکام ہی رہا ہے. یعنی ابھی آپ جا کے دیکھیے گا شام تک یہ ساری باتیں آپ بھولے میں ہوں گے، 2 دن بعد ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کر رہے ہوں گے، سوائے اس کے کہ جس شخص نے ڈٹرمنیشن عزم کر لیا ہے. میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں، 1 ہفتے میں دیکھ لیجیے گا ساری چیزیں آپ کے ذہن سے اڑ چکی ہوں گی. ابھی میں نے ذکر کیا نا، اس کے بعد میں تقویٰ پڑھاؤں گا، ایک شخص نہیں ہوگا جسے فکر ہوگی کہ اگلے لیکچر میں کیا کہا. حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں کوئی اپنی تقریر نہیں کر رہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کروں. میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. اچھا، مجھ کو تو کونے میں رکھیے، ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ اس پورے میسج کو اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ میں نے عرض کیا سینکڑوں دفعہ قرآن مجید ان باتوں کو دہرا رہا ہے. تو یہ دعوت فیلئر رہی ہے، اور اس کی وجہ شیاطین ہے. شیاطین کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹرمنٹ ہے. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اتنی ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. جی السلام علیکم ریحان بھائی. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، کبھی بھی نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں. جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیسے انسان کو پتہ چلے کہ میں غلط ہوں؟ قرآن مجید پڑھ لیں. قرآن مجید صحیح و غلط کا پیمانہ ہے. قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے میزان، فرقان. میزان کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہر چیز کا وزن ہوگا، فرقان حق و باطل کی کسوٹی. اس پہ پرکھ کے دیکھ لیں. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے، اور میں پہلی دفعہ کسی کی انویٹیشن پہ یہاں پہ آیا ہوں. سر، یہ انسان کا کمپوننٹس جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور میں نے کسی تصوف کے لیکچرز میں یہ سنا کہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو 4 ایلیمنٹس کریٹ ہوئے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی، اور اس کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آگے آنے والے جتنے بھی افراد ہیں آئیں گے اس کائنات میں، خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ قائم ہے. یعنی خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور مخلوق جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے، اربوں کی تعداد میں. قرآن پاک بھی آئے، 4 کتابیں بھی آئیں، فرشتے بھی آئے، قیامت بھی آئے گی، ہم مر بھی جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء انسان کی کیا نفسیات کے لیے بھیجے ہیں، یا اس کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھیجے ہیں؟ اور یہ نفسیات کیا ہمیں ٹوٹلی طور پہ قرآن پاک کے پیرامیٹرز پہ ہی لے کے جائے گی؟ چونکہ آپ کے لیکچر میں انسان کا مزاج اور تقوی کے اوپر زیادہ، اس کے اوپر میں نے غور و فکر کیا، مجھے زیادہ پوائنٹس یاد نہیں ہیں. تو جب انسان کا مزاج اور تقوی کے اوپر آپ ساری بات کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جو آخری لیکچر دیا تھا جس کے اندر حجۃ الوداع تھا، اس کے اندر تو حقوق اللہ بھی تھے اور حقوق العباد بھی تھے. اب یہ ساری نفسیات کو آپ نے انسان کا سارا سفر بنا دیا.
تو انسان تو 4 کمپوننٹ سے بنا ہوا ہے، تو کمپوننٹس کی تو شکل علیحدہ علیحدہ ہے. آگ کی تخلیق اور ہے، پانی کی تخلیق اور ہے، ہوا کی اور ہے، مٹی کی اور ہے. تو اس کے اوپر ذرا نفسیات اور یہ جو آپ کا جو انسانی مزاج ہے، یہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جی وہ آپ درست فرما رہے ہیں. عام طور پہ ہماری یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے مزاج میں 4 چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے. اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے. یہ مزاج کو اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی. میں نے اس کے لیے ذرا دور جدید میں یہ اخلاقی پہلوؤں سے جو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں ان کو بیان کیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ تقوی کا جب مزاج آتا ہے، مثال کے طور پر آتشی مزاج ہم کہتے ہیں نا ایک شخص کو، تو غصے والا آدمی ہے، غضب والا آدمی ہے، تو پھر اب تقوی یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی غصہ کسی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر آپ ظلم اور زیادتی کا کسی کو نشانہ بنا دیں. تقوی اصل میں اس نفسیات کے منفی ظہور کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہ میں توجہ دلا رہا ہوں. بہت شکریہ. چلیں جی، بہت شکریہ آپ سب کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.